بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسعدی کیلنڈر پیش خدمت ہے۔ 22 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 18 جولائی 2025 عیسوی بروز جمعہ۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی معیاریت، ایمان، روایت، درایت سب میں الحضرت مولانا مفتی احمد عبید اللہ الاسدی صاحب مدد اللہ العالی۔ حق تعالی نے حضرات صحابہ اعلیٰ صفات رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہ معیاریت عطا کی ہے جو ان کے ماں سوا کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ایمان اور ایمانی صفات اور پھر روایت، درایت سب میں ہی ہمارے لیے معیار اور حجت و سند ہے، اور اس بنیاد پر کتاب و سنت کے بعد اور کتاب و سنت کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اور کتاب و سنت کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے دین میں حجت و سند اور معیار حق ہے۔ یہ بات حق، برحق، 100% حق کہ معصوم صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اپنے خصوصی امتیازی احوال کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تنقید سے بالا تر ہے۔ ان کی کسی بھی بات کی وجہ سے ہمارے لیے ان کے حق میں نقد کا جواز تو دور کی بات ہے، زبان کا کھولنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ زبان کا بند رکھنا لازم ہے، جیسا کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے اور علماء امت نے وضاحت و صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے حق میں زبان کھولنے اور کسی طرح کی بد زبانی کو نہ صرف یہ کہ زندقہ کہا گیا ہے، بلکہ سورہ فتح کی آخری آیت کی روشنی میں کفر تک کہا گیا ہے۔ حوالے کے لیے عقائد و کلام، نیز فقہ و تفسیر کی تمام معتبر کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے ان کا ہر فرد ہمارے لیے فی الجملہ امام و مقتدیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث بہت معروف ہے کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کر لوگے ہدایت پر رہو گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے پروردگار سے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق دریافت کیا تو مجھ سے فرمایا گیا، اے محمد، آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہیں، بعض کے مقابلے میں قوی ہیں، لیکن ہر ایک میں ایک نور یعنی نورانیت و ہدایت ہے، لہذا ان کے اختلافات میں سے جس چیز کو کوئی اختیار کر لے گا وہ میرے نزدیک ایک ہدایت پر رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تعالی، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے،
اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا دیجیے۔ اے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما لیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما دیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔